Assalamu alaikum, dear children. How are you all? I hope you will all be very good. Students, in the today's class, we will read lesson number 3, which name is Tanzu Maza. Let's read the definition of Tanzu Maza. लुग़त में तंज़ के मायने ताने के हैं। अदबी इस्तिलाह में इस लफ्ज़ के लिए हिजू या तनक़ीस और आम बोलचाल में तमस्खुर और लान तान वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इन तमाम इस्तिलाहों में तंज़ ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी ज़बान के सटायर की सही अक्कासी करता है। इसके लिए उर्दू अदब में यही इस्तिलाह राइज है। अपने मकसद के एतबार से सच्चा और अच्छा तंज़ इस्लाह की गर्ज से किया जाता है। इससे किसी को तकलीफ़ पहुंचाना मकसूद नहीं होता। आया समझ में? ऐसा ताना जिससे किसी की इस्लाह हो, उसको ही उर्दू अदब में तंज़ कहा जाता है। और इसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान में किस वर्ड को माखूज़ किया गया है? सटायर, जो किसी अच्छे मकसद के लिए तंज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मज़ाह खुश तबई को कहते हैं। लुग़त में इसके यही मायने दर्ज हैं। अंग्रेज़ी में इस लफ्ज़ को ह्यूमर कहा जाता है। तंज़ की तरह मज़ाह की भी कई किस्में हैं। बेहतरीन मज़ाह वो है जिसमें लताफ़त और शाइस्तगी हो, फक्कड़पन ना हो। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह को अमूमन इज़हार का एक ही असलूब समझा जाता है। हकीकतन ऐसा नहीं है। दोनों की अलग अलग पहचान है, जबकि ऊपर की गुफ्तगू से वाज़ेह हो चुका है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उर्दू नस्र के बेशतर लिखने वालों ने तंज़ो मज़ाह को एक ही धागे में पिरोकर पेश किया है। इसके लिए दोनों को एक ही समझा जाने लगा है। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह की रिवायत बहुत पुरानी है। 17वीं सदी के आखिरी दौर में जब दिल्ली के शायर उर्दू ज़बान को शेर व शायरी के लायक नहीं समझते थे और फ़ारसी में उर्दू के पैबंद लगाकर तफन्नुन तबाह के लिए कुछ कह लिया करते थे, तंज़ो मज़ाह की इब्तिदा हुई। उसी ज़माने में जाफ़र ज़िटली नाम के एक शायर गुज़रे हैं, जिन्हें उर्दू तंज़ मज़ाह का पहला बाकायदा शायर कहा जाता है। कैसे? जाफ़र ज़िटली को। जाफ़र ज़िटली की शायरी में तंज़ का उन्सर ज़्यादा है और उनका तंज़ बड़ा दिल दुखाने वाला होता है। यानी जब वो ताना देते हैं अपनी शायरी में तो बड़ा ही दिल दुखता है। वो एक बागी और इनकलाबी शायर थे। उनके मज़ाह में भी खुश दिली की जगह फक्कड़पन और मजाक करने से ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला अंदाज मिलता है। इस एतबार से उन्हें उर्दू का बड़ा तंज़ो मज़ाह गो तो नहीं कहा जा सकता, मगर वो पहले बाकायदा शायर ज़रूर हैं। इनके बाद कई शौरा के यहाँ तंज़ो मज़ाह के अनासिर पाए जाते हैं, जिनमें मीर, सौदा और गालिब के नाम ख़ास तौर पर लिए जा सकते हैं। गालिब के कलाम में शोखी के साथ साथ गहरा तंज़ मिलता है। गालिब की नस्र में भी, जिसका ज़्यादा हिस्सा खतूत पर मुश्तमिल है, शौक़ी और मज़ाह के आला तरीन नमूने पाए जाते हैं। इनके बाद भी कई लोगों ने ये रविश इख्तियार की, मगर ये सब इनफरादी कोशिशें थीं। उर्दू में तंज़ो मज़ाह का बाकायदा आगाज़ लखनऊ के हफ्तावार उर्दू अखबार अवध पंच के इजरा से हुआ। ये अखबार मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था और इससे उर्दू के कई अहम लिखने वाले वाबस्ता थे, जुड़े हुए थे। तंज़ो मज़ाह की तारीख़ में शायर की हैसियत से अकबर इलाहाबादी, मजीद लाहौरी, ज़रीफ़ लखनवी, सैयद मोहम्मद जाफ़री और दिलावर फ़िगार के नाम मशहूर हैं। नस्र निगारों में मुंशी सज्जाद हुसैन, पंडित रतननाथ सरशार, अब्दुल मजीद सालिक, चिराग़ हुस्न हसरत, शौकत थानवी, पितरस बुखारी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई, मुल्ला रमूज़ी, इब्राहिम जलीस, कन्हैया लाल कपूर, फ़िक्र तौनसवी, इब्न इंशा, कर्नल मोहम्मद ख़ां, फ़रहत काकोरी, तखल्लुस भोपाली, मुशफ़िक़ ख्वाजा, यूसुफ़ नाज़िम और मुजतबा हुसैन के नाम मारूफ़ हैं। ये सारे नस्र निगारों में नाम हैं। नाउ सी द बायोग्राफी ऑफ पितरस बुखारी।
सैयद अहमद शाह बुखारी असल नाम था। इनकी विलादत 1898 में और वफ़ात 1958 में हुई। पितरस बुखारी के कलमी नाम से मशहूर हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से मुलाजिमत का आगाज़ किया। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए। तक़सीम वतन के बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हुए और एक बुलंद ओहदे पर फाइज हुए। पितरस बुखारी उर्दू के बेहतरीन मज़ाह निगारों में शुमार होते हैं। उन्होंने लिखा तो बहुत कम, लेकिन जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। उनके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पितरस 10 मज़ाहिया मज़ामीन पर मुश्तमिल है, यानी 10 मज़ाहिया मज़ामीन में शामिल है। कौन सा मजमुआ? मज़ामीन पितरस। लेकिन मेयार के एतबार से उर्दू तंज़ो मज़ाह की तारीख़ में इस किताब को एक बुलंद मर्तबा हासिल है। पितरस के मज़ामीन पर अंग्रेज़ी मज़ाह की गहरी छाप है। इसी के साथ साथ उनकी ज़बान में उर्दू अदब, ख़ासकर शायरी की गुफ्तगू और शाइस्तगी और आलिमाना नस्र की शान भी पाई जाती है। उनकी तहरीर में शोखी, रवानी और बेसाख्तगी है। सीधी बात से मज़ाह पैदा करना, लफ्ज़ों के उलटफेर से नए जुमले तैयार करना और ख़ुद को मज़ाह का निशाना बनाकर दूसरों को हंसने का मौका देना उनका ख़ास अंदाज़ है। उनकी तहरीरों को खालिस मिजाज का नाम देना सही नहीं। उनकी तहरीरों को खालिस मज़ाह का नाम देना सही नहीं। वो अक्सर आम इंसानी कमज़ोरियों को तंज़ का निशाना बनाते हैं। मतलब वो सिर्फ मजाक ही नहीं करते अपनी तहरीरों में, बल्कि ऐसा तंज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे इंसानी कमज़ोरियाँ बाहर आ सकें। उनका कमाल ये है कि वो तलख़ी का एहसास पैदा किए बग़ैर तंज़ का वार कर जाते हैं, यानी जब भी वो किसी को तंज़ करते हैं तो उसमें कड़वाहट का एहसास नहीं होता। Students, Bukhari has told about himself in this article, which name is Savere Jo Kal Aankh Meri Khuli. In this article, satire on the lazy and the unread person. Let's see what is in the chapter now. गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबीले तज़किरा कह बैठे कि लाला जी, इम्तहान के दिन करीब आए जाते हैं, आप सेहर खेज़ हैं, ज़रा हमें भी सुबह सुबह जगा दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ मीनिंग्स देख लीजिए। बरसबीले तज़किरा का मतलब क्या होता है? तज़किरे के तौर पर, यानी बातों बातों में। और सेहर खैज़ का मतलब होता है सुबह सवेरे जगाने वाला। तो यहाँ पर एक मुहावरा, क्योंकि पितरस बुखारी की ये बहुत अच्छी खासियत थी कि वो अपनी तहरीरों में हमेशा फ़ुक़रों का इस्तेमाल किया करते थे, हमेशा कहावतें ज़रूर शामिल किया करते थे, जिससे बात भी पूरी हो जाए और मज़ा भी आए। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर कहा है, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपाशंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबीले तज़किरा कह बैठे, यानी बातों बातों में हम कह बैठे कि लाला जी, इम्तहान के दिन करीब आ रहे हैं। क्योंकि वो तालिब इल्म थे उस ज़माने में, तो ये मज़मून वो अपने ताल्लुक़ से लिखते हैं कि लाला जी, इम्तहान के दिन करीब आ रहे हैं, तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि इम्तहान से कुछ सुबह पहले इम्तहान की तैयारी करूँगा। तो आप सेहर खैज़ हैं, ज़रा हमें भी सुबह जगा दीजिए। वो हज़रत भी मालूम होता है भूखे बैठे थे। भूखे बैठे थे यानी इसी फ़िराक़ में थे। यहाँ पर भूखे बैठे का मतलब दिया है कि यही इंतज़ार था उनको कि कब वो मौका मिले और कब वो अपना काम करें। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दरवाज़े पर मुक्केबाज़ी शुरू कर दी। कुछ देर हम समझे कि ख्वाब है, अभी से क्या फ़िक्र करना, जब जागेंगे लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन गोलाबारी लम्हा बलम्हा तेज़ होती गई और साहब, जब कमरे की चौबी दीवारें लरज़ने लगीं, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा। जल तरंग क्या होता है? जैसे कि कटोरियों में पानी भरा हो और उसके ऊपर एक डंडी से हल्की सी आवाज़ करी जाए तो उसमें से धुन जो निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसको कहा जाता है जल तरंग। तो एक किस्म का बाजा होता है वो। और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, यानी घड़ी की जो पेंडुलम होता है जो टिक टिक करके बजता है, नीचे बड़ा सा लगा होता है,
اس کو پینڈولم کہا جاتا ہے، تو بیداری کا قائل ہی ہونا پڑا، یعنی پھر مجھے جاگنا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خواویدہ بھی جاگ اٹھی ہوگی، یعنی اس وقت میں کیا بلکہ میری قسمت خواویدہ بھی جاگ اٹھی ہوگی، یعنی سوئی ہوئی قسمت۔ اور میرے آباء و اجداد مطلب میرے جو باپ دادا گزر گئے ہیں ان کی روحیں بھی جاگ گئی ہوں گی، اتنی تیز تیز لالا جی دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ بہتری آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش، جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا کثافت کا سامنا ہے، یہ سوئے ہوئے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ مردے کے پیچھے لٹ لے کر تھوڑے ہی پڑ جاتے تھے، توپیں تھوڑی داغتے تھے۔ یہ ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹخنی کھول دیتے؟ پیشتر اس سے کہ بستر سے باہر نکلیں دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ بس اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم نے کھڑکی اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کا ضب مطلب صبح کے اجالے سے پہلے کی ہلکی روشنی، صبح کا ضب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئی تو فکر سا ہو گیا کہ آج سورج گرہن نہ ہو۔ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کی آواز دی، لالا جی۔ جواب آیا، ہوں۔ میں نے کہا آج کیا بات ہے کہ اندھیرا اندھیرا سا ہے؟ کہنے لگے تو اور کیا 3 ہی بجے سے سورج نکل آئے؟ 3 بجے کا نام سن کر ہوش اڑ گئے۔ چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے منٹ اوپر 3 ہیں۔ میں نے کہا ارے او کم بخت خدائی فوجدار یعنی جو بلا وجہ کسی بھی کام میں دخل دے دیتے ہیں لیکن اصلاح کی نیت سے۔ بدتمیز کہیں کہ میں نے تو اس سے کیا کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو آج دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے۔ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو آج دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے۔ 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں کہ کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا ہے کہ عدم تشدد کو خیر آباد کہہ دوں۔ عدم تشدد مطلب طاقت کا استعمال نہ کرنا۔ مگر پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ تو کوئی ہم نے لے نہیں رکھا، ہمیں اپنے کام سے غرض۔ لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ شام کا ارمان انگیز وقت، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ اتنے میں ایک پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، آپ گا رہے ہیں؟ زور آپ پر۔ میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب موسیقیت کی روح میں ہم میں فوراً مر گئی۔ دل نے کہا او نابکار انسان یعنی ناکارہ انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں صاحب، خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا اب ہم بھی باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پوچھے دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت پیس لیے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار پڑا تھا، ہری، پیلی، لال سب۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے، یعنی پڑھنے لکھنے کی سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، یعنی بڑے بڑے ورقوں والی کتابوں کو الگ رکھ دیا۔ چھوٹی تختی کی کتابوں کو، جو چھوٹے ورق والی کتابیں ہوتی ہیں، ان کو سائز کے مطابق الگ کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفحوں کی تعداد کو
دونوں کی تعداد پر منقسم کیا، یعنی ان کو ناپ تول کر دیکھ لیا ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفحوں کو۔ 550 جواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے، لیکن بے چینی ان کے چہرے پر ظاہر نہیں ہو رہی۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کی۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے تو لغو بات ہے، یعنی بیکار بات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا، بالکل صحیح ہوگا۔ صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ ہم خرما ہم ثواب، یہ ایک فارسی کی کہاوت ہے۔ ہم خرما اور ہم ثواب، یعنی ایک وقت میں دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے، صحت بھی مل جائے گی اور امتحان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا تو جلدی ہی سونا چاہیے۔ کھانا باہر ہی کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہیں ہی نہ دیں، یوں تو ہماری قوت ارادی کافی زبردست ہے، یعنی ہمارا ارادہ کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، یس۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، تو طلاق درخواست کی، لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل ذرا مجھے 6 بجے، یعنی جس وقت 6 بجے۔ جواب ندارت۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکے، سنا آپ نے؟ چپ، لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا، اچھا یہ بات ہے، توبہ کسی کو محتاج نہ کرے خدا۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہیں، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو ابھی جاگتے ہیں۔ مطلب تھوڑی نیند اور کر لیں تو ابھی جاگ جاتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود ہی 1-2 منٹ بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہرصورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس صورت میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں ذرا اختلاف ہے۔ بہرحال اس کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا، اور پھر بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پہلے دیباچے کے طور پر 1 آدھ کروٹ بھی لی، اور پھر کا نہیں پتا، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، یا شاید سرکوس میں لپیٹ لیا، یا شاید کھانسا، کہ خدا جانے خراٹا لیا۔ یہ یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شدید سو رہے ہوں۔ بہرصورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر نہ ہم۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو، محض اس شبے کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا، یعنی ضمیر کو کوستا رہا اور خود کو بھی کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو، یعنی ان کا دل نہ دکھے، حد درجہ کی طمانینت یعنی اطمینان بھی ظاہر کیا۔ جتنا ہو سکا مجھ سے اتنا میں نے اطمینان ظاہر کیا کہ آپ کی نوازش سے میرے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ آج بھی اور دنوں کی طرح 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھائی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے شام ہو جایا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے، تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا، ہاں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ رکھ دیں، کرسی کو چارپائی کے نزدیک سرکا لیا اور کوٹ اور گلوبند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر دیا، کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک ارادہ کر کے سو گئے۔
صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کہا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور نہیں تو کیا، تمہارے یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے، یعنی یوں ہی ڈر جایا کرتے ہو۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال کیا ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا میں اور دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبع، یعنی اچھی اور خوش مزاجی کے ساتھ اور غنچہ دہنی سے جیسے کلیاں کھل جاتی ہیں ایسے جاگ رہے ہیں۔ بھئی کیا برخوردار اور سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ برخوردار یعنی اچھے لڑکا اچھی لڑکی کو کہا جاتا ہے۔ تو کتنے اچھے، جیسے جن باتوں سے سعادت ظاہر ہوتی ہے ایسی باتیں وہ ظاہر کر رہے تھے۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اونٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے، خوب، تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، یعنی سب سے پہلے ہے۔ ہم بھی کیا روز بروز الحاد ہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، روز بروز الحاد مطلب خدا سے انکار کر دیتے ہیں۔ نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتے کہتے مر گیا، مگر ہمارے کان پر جون تک نہ رینگی۔ لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت پہلے، کیا بات ہے۔ خدا بندانہ کالج بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کریں۔ لحاف سر پر، بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخ کنی کر رہی عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ مطلب وہ سر پر اوڑھتے ہیں لحاف اور یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے کہ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، کون اٹھے کون جاگے۔ اب آج کل کی جو زندگی ہے وہ عیش کے ساتھ گزر رہی ہے، اور آنکھیں بند کرتے ہیں اب 6 بجے اور وہ آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں دوبارہ سے۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لگاتار مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا۔ اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر خیال آیا دن کو جذبات کے محشر ستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں۔ ورڈزورتھ پڑھیں، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون اور اطمینان میسر ہوگا، اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن شیکسپیئر نہیں، ورڈزورتھ ہی ٹھیک رہے گا۔ مگر شیکسپیئر ہیملیٹ، لیکن ورڈزورتھ لیڈی میکبیتھ، دیوانگی، سبزہ زار، باد بہاری، سید ہوس، کشمیر میں آفت کا پرکالہ ہوں۔ میں آفت کا پرکالہ ہوں، یہ معمہ فلسفے سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے باہر سر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہیں 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا قہقہا لگا کر کہا، اوہو لالا جی، یاد نہیں میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے ہی سے ہی جاگ رہا تھا۔ بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بھولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائی اور غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے، پھر یکایک ایک محبوبانہ انداز سے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مرعوب سے ہو کر چل دیے، اور ہم اپنے زہد و اتقاء کی مسکینی میں سر نیچے ڈالے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا۔ جاگنا نمبر 1،
6 بجے, جاگنا نمبر 2 10 بجے. اس دوران میں لالا جی آواز دیں تو نماز. تو بچوں سمجھ میں آئے یہ چیپٹر؟ مزے والا چیپٹر ہے, بہت ہی طنز و مزہ ہے, اس میں طنز بھی ہے اور مزاح بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لفظ معنی دیے ہوئے ہیں, ان کو آپ ضرور یاد کریے گا کیونکہ چیپٹرز کی سلیس اردو کرنے کے لیے آپ کو ایگزامس میں ضرور آئے گی. تو آپ کو اس طرح سے اس کی سلیس اردو کرنا آنا چاہیے. جب تک آپ کو میننگ یاد نہیں ہوں گے آپ آسان اردو کو ترجمہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس میں اتنا ہی. اس کے جو نوٹس ہیں وہ میں آپ کو PDF کے ذریعے سینڈ کر دوں گی, یا پھر آپ ڈسکرپشن باکس سے اس کو لے سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. So that's all for today's class. I will send you the notes of this chapter. Now you allow me. Adab.